سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے اور میری طرف سے کرسمس کی مبارکباد قبول کیجئے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اب میرے ساتھ مل کر خدا کے کلام کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کرسمس۔ کرسمس دسمبر کا ایک مشہور چھٹی کا دن ہے جسے پوری دنیا میں لوگوں کی بڑی تعداد مناتی ہے۔ کرسمس کو طویل عرصے سے یسوع مسیح کی پیدائش کی تقریب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس تقریب کو پہلی بار چوتھی صدی کے اوائل میں منایا جانا شروع کیا گیا تھا۔ تاہم کرسمس سے وابستہ کچھ روایات دراصل ایسی ہیں جو مسیحیت سے پہلے کی اقوام کی ثقافت کے حصے کے طور پر شروع ہوئی تھی۔ بعد میں کلیسیا کی طرف سے ان روایات کو مسیحی رنگ اور نئے معنی دے دیے گئے۔ یسوع کی پیدائش کی درست تاریخ نامعلوم ہے، اس لیے کہ بائبل مقدس اس کی پیدائش یا روح القدس کی قدرت سے اس کے پیٹ میں پڑنے کی تاریخوں کے بارے میں کوئی وضاحت پیش نہیں کرتی۔ لیکن دوسری صدی عیسوی میں ایک رومی مسیحی تاریخ دان نے، جس کا نام سیکسٹس جولیس افریکنس تھا، اپنے حساب کتاب سے یسوع کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر اخذ کی۔ اگرچہ افریکنس کے اس تصور میں کئی ایک مفروضات اور قیاس آرائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود 25 دسمبر کی تاریخ کو بڑے پیمانے پر خداوند یسوع کی پیدائش کے دن کے طور پر قبول کیا گیا۔ مسیح کے زمانے میں رومی ثقافت کے اندر پہلے ہی سے دسمبر میں ایک جشن بنام سٹرنیلیا منایا جاتا تھا۔ یہ جشن زحل دیوتا کی تعظیم میں 17 دسمبر سے تقریباً 24 دسمبر تک منایا جاتا تھا۔ بعد میں رومیوں نے سردیوں کے انقلاب شمسی سے وابستہ سول انویکٹس یا ناقابل تسخیر سورج کا تہوار منانا شروع کیا اور یہ جشن 25 دسمبر کو منایا جاتا تھا۔ چوتھی صدی میں بالآخر جب روم نے مسیحیت کو سرکاری مذہب کے طور پر رائج کیا تو رومی کلیسیا نے یسوع کی پیدائش کی یاد منانے کے لیے سٹرنیلیا اور سول انویکٹس کو ایک مسیحی چھٹی یعنی مسیح کے جنم دن کی عید میں تبدیل کر اور اس طرح بت پرستانہ جشن کا ایک مثبت روحانی متبادل مہیا کیا۔ سٹرنیلیا کے جشن سے منسلک گناہ آلودہ رسومات اور بے حیائی کو ختم کر دیا گیا اور کچھ مثبت ثقافتی رسومات کو کرسمس کے جشن میں شامل کر دیا گیا۔ مسیحیوں نے 25 دسمبر کو بت پرستی سے آزاد کر دیا ہے اور چوتھی صدی سے اسے مسیح کی پیدائش کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ کرسمس ٹری بھی کرسمس کی ایک اہم جزو ہے۔ کرسمس کی قدیم بت پرستانہ کیلنڈر سے وابستگی کو دیکھتے ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عید ولادت المسیح ایک قدیم رومی بت پرستانہ چھٹی کی ایک ہی مشترکہ تاریخ ہے تو کیا مسیحیوں کے لیے اسے منانا قابل قبول ہے؟ اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ عید ولادت المسیح، سٹرنیلیا اور سول انویکٹس سبھی الگ الگ چھٹیاں، وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے مماثل نہیں تھی۔ نیز اگرچہ عید ولادت المسیح کی تقریبات کے کچھ عناصر کا ذکر بت پرستانہ مذاہب کی عبادتی تاریخ میں ملتا ہے، لیکن کسی کے گھر میں ایسی اشیاء کا استعمال کسی بھی طرح سے یہ اشارہ نہیں دیتا کہ اس گھر کے افراد بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ مسیحی صرف ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کی پیدائش کو یاد کرنے کے لیے کرسمس مناتے ہیں۔ عید ولادت المسیح کو منانے کا انحصار ہر کسی کی ذاتی مرضی پر ہے۔ رومیہ 14 باب کی آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے، ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے، آمین۔ کرسمس ٹری کی جدید رسم بت پرستی کی کسی بھی شکل سے نہیں ملتی۔ کسی بھی بت پرست مذہب کے اپنے وسط سرما کے تہوار کے لیے کسی خاص تعطیل پر درخت کو سجانے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگرچہ رومی زراعت کے دیوتا سیٹرنس کی عزت میں وسط سرما کو ایک تہوار مناتے تھے جسے سٹرنیلیا کہا جاتا تھا، وہ اپنے گھروں کو ہریالی اور روشنیوں کے ساتھ سجاتے اور تحائف کا تبادلہ کرتے تھے۔ کرسمس ٹری ایک ڈیکوریشن ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بائبل مقدس میں کرسمس ٹری کے بارے میں کوئی حکم ہے، نہ کوئی ممانت ہے۔ مجوسی، مسیح کی پیدائش کے ساتھ مجوسیوں کا ایک خاص تعلق ہے، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ متی 2 باب آیت نمبر 11 میں لکھا ہے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کی۔ خداوند یسوع کو بچپن میں دیے جانے والے 3 تحفوں سونا، مر اور لبان کی بنا پر ہم خیال کرتے ہیں اس وقت یسوع کے پاس آنے والے مجوسیوں کی تعداد 3 تھی۔ تاہم بائبل مقدس یہ نہیں بتاتی کہ صرف 3 مجوسی آئے تھے، ہو سکتے ہیں وہاں پر بہت سے مجوسی آئے
آئے، اور لکھا بھی ہے کہ کئی مجوسی آئے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ وہ 3 تھے اور ان کے نام گیسپر، کیسپر، میلکور اور بیلتھزر تھے، لیکن چونکہ بائبل مقدس ایسا بیان نہیں کرتی، لہٰذا ہمارے پاس اس بات کو جاننے کا کوئی طریقہ نہیں کہ آیا یہ روایت درست ہے یا نہیں۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ یسوع کی پیدائش کی رات مجوسی اسے مویشیوں کے رہنے کی جگہ میں ملے۔ مجوسی در حقیقت کئی دنوں، مہینوں یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد آئے تھے، اس لیے متی 2 باب کی 11 آیت بیان کرتی ہے کہ مجوسی مویشیوں کی رہنے کی جگہ پر یسوع کو دیکھنے نہیں آئے تھے، بلکہ ایک گھر میں یسوع سے ملے اور اسے سجدہ کیا۔ مجوسی پورب سے یعنی مشرق سے، غالباً فارس یا جدید دور کے ایران کے لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجوسیوں نے یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے 800 سے تقریباً 900 میل کا سفر طے کیا۔ ممکنہ طور پر مجوسی ماضی میں فارس بادشاہ کے درباریوں کے سردار دانیل نبی کی تصانیف کے بارے میں آگاہی رکھتے تھے۔ دانیل 9 باب 24 سے 27 آیت میں ایک ایسی پیش گوئی شامل ہے جو مسیح کی پیدائش کے لیے ایک مخصوص دورانیے کا ذکر کرے۔ ہو سکتا ہے کہ مجوسی گنتی 24 باب 17 آیت میں بلعام جو فارس کے قریب دریائے فرات پر واقع فتور کے قبضے سے تھا کی پیش گوئی سے بھی واقف ہوں۔ بلعام کی پیش گوئی یعقوب سے ایک ستارہ نکلنے کا خاص ذکر کرے۔ متی 2 باب آیت نمبر 2 میں لکھا ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کریں گے۔ یہودیوں کے بادشاہ کی کھوج کرنے کے لیے مجوسیوں کی رہنمائی ستاروں سے متعلقہ ایک معجزاتی واقعے یعنی بیت لحم کے ستارے، جسے وہ اس کا ستارہ کہتے ہیں، کہ وسیلہ کی گئی تھی۔ وہ یروشلم میں آئے اور جب انہوں نے مسیح کی پیدائش کے بارے میں پوچھا تو انہیں بیت لحم کی طرف بھیج دیا گیا۔ متی 2 باب 4 سے 8 آئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ متی 2 باب 11 آیت، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ۔ یہاں پر بہت اہم بات ہے، جب کوئی بھی یسوع مسیح سے مل لیتا ہے تو اس کی راہیں تبدیل ہو جاتی، ٹیڑھی راہیں سیدھی ہو جاتی ہیں، راہ مستقیم کا علم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ زندگی بدل جاتی ہے۔ بیت لحم یہودا کا علاقہ جو بہت چھوٹا تھا، جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یسوع کی پیدائش نے اسے پوری دنیا کے لیے سب سے اہم بنا دیا۔ جی ہاں، اس کرسمس کے سیزن میں آپ بھی اپنی زندگی میں یسوع کو لے آئیں اور پھر دیکھیں آپ کی کیا قدر ہو جاتی ہے، آپ کتنے اہم ہو جائیں گے۔ لہٰذا مجوسی وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کے کلام کو پڑھا اور اس پر ایمان لائے، یسوع کی تلاش کی، مسیح کی اہمیت کو پہچان، یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے خود کو عاجز کی، انسان کی بجائے خدا کی پیروی۔ وہ واقعہ ہی دانشمند آدمی۔ یاد رکھیے، مسیح کی پیدائش الہامی بھی ہے اور تاریخی بھی۔ پرانے عہد نامہ میں سینکڑوں نبوتیں موجود ہیں جو یسوع مسیح کی پیدائش سے تعلق رکھتی ہیں۔ یسوع مسیح کی پیدائش کرسمس سے متعلق کتنی بھی روایات، کتنی بھی مخالفت ہو یا کتنی بھی حمایت ہو، اس کے باوجود یہ ایک عالمگیر سچائی ہے کہ یسوع پیدا ہوا اور ہماری نجات کا انتظام ہے۔ اور یہ صرف یسوع مسیح کی پیدائش ہی نہیں بلکہ یہ تجسم ہے، خدا ظاہر ہوا ہے، زمین پر انسانوں کے درمیان رہا۔ یاد رکھیں، مسیح کی پیدائش تجسم کو، اس کی پیدائش کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے تجسم کو سمجھ گئے تو ہم اس کی مصلوبیت کو بھی سمجھ سکیں اور اس کے جی اٹھنے کو بھی۔ ہمیں اس بات کے لیے خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے زمین پر اترا، اور کرسمس کا یہ خوبصورت تہوار یہ انسانوں کی طرف سے نہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ چاہے کتنی بھی اس کی مخالفت ہو، کتنے بھی دلائل لوگ اس کے بارے دیتے ہیں، لیکن ہمیں یسوع مسیح کی پیدائش کو، اس کی پیدائش کے دن کو بڑے اہتمام، جوش اور جذبے اور روحانی جذبے سے منانا چاہیے۔ یسوع کی پیدائش کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری باتیں بہت انوکھی، بہت عجیب ہیں اور انتہائی خوبصورت۔ آپ نے غور کیا، ہمارے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی، پھر لوگ مبارکباد دینے آتے، لیکن
لیکن یہاں پر بالکل الگ بات ہوئی ہے کہ مریم اور یوسف نے نہیں بتایا کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن پھر بھی دنیا آئی، مجوسی آئی، اور یہ کس قدر خوبصورت اور عجیب ہے کہ انہیں خدا نے ستارے کے ذریعے ان کی رہنمائی کی، خدا نے انہیں بتائے اور وہ آئے اور تحفے بھی لے کر آئے اور انہوں نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا۔ اور یاد رہے خدا کو سجدہ روا ہے، انسانوں کو نہیں کیا جائے۔ اگر اس طرح سے باتوں کو سمجھا جائے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کرسمس کا یہ خوبصورت ایونٹ انسانوں نے نہیں بنایا بلکہ یہ آسمان پر خدا نے بنایا۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ آج ہم لوگ جب کرسمس مناتے ہیں، جب مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو ہم خدا کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے یاد رکھیے کرسمس کا یہ خوبصورت تہوار مسیحی ایمان کا حصہ ہے۔ دعا ہے کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنے ایمان میں مضبوط رہیں اور مسیح کی پیدائش کو جوش و جذبے سے ہمیشہ مناتے رہیں۔ آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور